حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا. ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ یہ دو آدمی اکٹھے تھے تو ایک سے پوچھا یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. آپ نے کہا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا. یعنی احترام میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان سے آگے بڑھ کے بھاگ بھاگ کے ان کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنی چال میں بھی ایسی روش اختیار نہ کرنا جس سے ان کے احترام میں کمی ہو, اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. یعنی مثلاً آپ اور والدین اکٹھے کہیں گئے ہیں تو پہلے ان کو بٹھائیں اور پھر اس کے بعد خود بیٹھیں. وبالوالدین احسانا میں عاجزی اور انکساری کا رویہ یہ احترام کے بعد اگلا درجہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو. یعنی ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو. یہ نہیں کہ کسی خاص مجلس میں کسی خاص مقام پر اور باقی وقت میں بھول جاؤ. یعنی گھر میں ہو تو آپ شاؤٹ کرو, باہر ہو تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے احترام کرو, نہیں بلکہ ہمہ وقت. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت. محبت میں کیا چیز آتی ہے؟ محبت میں یعنی دل کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں. یعنی خدمت ہو یا احترام ہو آرٹیفیشلی نہ ہو, دل کے جذبات کے ساتھ ہو, اور اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے ان کے احسانات کو یاد کر کے. وبالوالدین احسانہ میں اطاعت, خواہ وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں دل سے اطاعت کریں. بس صرف اس صورت میں ان کی اطاعت جائز نہیں جب وہ دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں. مثلا وہ کہیں نمازیں کیوں پڑھتی رہتی ہے, چھوڑو نماز کو, تو پھر اس میں یہ نہیں کہ بدتمیزی کرنی ہے یا ان کا احترام میں کمی کرنی ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر بتا دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ اگر یہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ, یعنی شرک کا حکم دے ماں باپ, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو وہی رب جو اطاعت کا حکم دیتا ہے یہاں پر خود حکم دے رہا ہے کیا, فَلَا تُطِعْهُمَا, پھر ان کی اطاعت نہ کرنا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا. یعنی خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو, تمہیں حق نہیں کہ تم ان کی بے عزتی کرو. حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ, ماں باپ سے اجازت لو, اگر وہ اجازت دیں تب جہاد میں شرکت کرو, ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. آپ کو پتا یمن مدینہ سے کتنا دور ہے؟ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک شخص وہاں سے چل کے اس زمانے میں معلوم نہیں اونٹ گھوڑے کس میں بیٹھ کے آیا, اور جب آ کے آپ کے ساتھ ایک جہاد میں شریک ہونے لگا تو آپ نے فرمایا نہیں, اگر تم کو اجازت نہیں ملی تو جاؤ اجازت لے کے پھر آؤ, اگر نہیں دیتے تو وہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر وبالوالدین احسانہ میں کیا چیز ہے؟ ماں باپ پر مال خرچ کرنا, دل کھول کر دینا ان کو. قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, لوگ پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے پہلے حقدار والدین ہیں. اچھا ہم جب خرچ کرتے ہیں, مثلا آپ میں سے جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان کو اگر کہیں جاب ملی کچھ ہوا تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کیا؟ اپنے آپ پہ, اپنی جیولری کپڑے بنائے. اور اگر ماں باپ نے مانگ بھی لیا تو کہتے ہیں یہ دیکھا عورت پہ تو ہمیشہ سے زیادتی ہوتی آئی ہے, بیچاری کما بھی بیٹھے تو ماں باپ ہی لے لیتے ہیں, یہ تمہارا جہیز بنانا ہے, ایسا کرنا ویسا کرنا. تو وہ جہیز بنانا ہے تو کس کے لیے بنانا ہے؟ وہ بھی آپ ہی کے لیے بنانا ہے ان کو. تو اگر وہ بچوں کے مال میں سے کچھ بچوں ہی کے لیے بناتے ہیں تو ذاتی کی بات نہیں ہے, ان کا حق ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا. لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا. آپ نے اس بوڑھے سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول, ایک زمانہ ایسا تھا جب یہ بچہ تھا, کمزور اور بے بس تھا, مجھ میں طاقت تھی, میں مالدار تھا, یہ خالی ہاتھ تھا, میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا. آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, یہ مالدار ہے, اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تو خوشی سے دیتا تھا, آج اس کے پاس ہے تو یہ مجھے نہیں دینا چاہتا. بوڑھے کی یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ماں باپ اگر نان مسلمس ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے, نان مسلم بھی. حضرت اسماء فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی. اس وقت وہ مشرک تھی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں, یعنی اسلام کو پسند نہیں کرتی, کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, سلی امکی, اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو. وبالوالدین احسانہ میں والدین کے لیے دعا کرنا, دعا کرنا.
ان کے احسان کو یاد کر کے خشوع و خضوع سے دل لگا کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قرآن پاک میں خود سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، یعنی جیسے انہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا. والدین میں سے ماں کا حق پھر مزید زیادہ ہوتا ہے، ماں کا حق، کیونکہ ماں زیادہ حساس ہوتی ہے، اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا. پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف کی مدت 2.5 سال ہے. 2.5 سال تک ماں اپنے بچے کے لیے اس قدر تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور پھر بسا اوقات ایک نہیں ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا احساس کرنا بھول جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. 3 دفعہ آپ نے ماں کی بات کی، اور 4تھی دفعہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہارے لیے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. حرام جیسے روزے کی حالت میں کچھ کھانا کیا ہے حرام، ورنہ کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی جائز باتوں میں اور خصوصاً ماں کی نافرمانی جائز چیز میں اس کو حرام قرار دیا. حضرت اویس قرنی کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں خبر ملی تھی کہ آپ کا دانت شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا تھا. وہ کیوں نہیں حاضر ہوئے اتنی محبت کے باوجود کہ ان کی بوڑھی ماں زندہ تھی اور ان کی خدمت کے لیے ان کے سوا کوئی نہیں تھا. تو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کے باوجود ان کے پاس حاضر نہ ہو سکے تھے، کہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے آپ کے پاس، دن رات انہیں کی خدمت میں لگے رہتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں ہو سکتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ماں بوڑھی ہے، تو آپ نے منع کر دیا. پھر آپ کا حکم ہو تو نافرمانی کیسے ہو؟ فریضہ حج ادا کرنے کی بھی بہت خواہش تھی ان کو، لیکن ماں زندہ تھی تو وہ حج پر بھی نہیں گئے. یہ کتنے صبر کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جس سے تم اپنے لیے دعا کروانا. تو ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے، صحابی سے کہا جا رہا کہ تم ان سے دعا کروانا، ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے. چاہے دنیا میں بظاہر کوئی صلہ نہ ملتا نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس احسان کا صلہ آپ کو آپ کا رب دے گا، اور ہر صورت میں اس پر عمل کی کوشش کریں. پھر وبالوالدین احسانہ میں بخشش کی دعا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کی بخشش فرما، اور سب ایمان لانے والوں کو اس روز معاف کر دے جبکہ حساب قائم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، یہ میرے درجے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. خصوصاً اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور وقت نہ رہا ہو ان کے لیے کچھ کرنے کا اور وہ فوت ہو جائیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے. بہترین مصنون دعا وہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. خصوصاً اگر وہ پاس نہ ہو یا دنیا میں نہ ہو تو ان کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے، کیونکہ پھر خدمت نہیں کر سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے، مال نہیں ان پہ خرچ کر سکتے، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اچھے اچھے کام کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس شخص کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. والدین کے فوت ہونے کے بعد وبالوالدین احسانہ میں دعا صدقہ خیرات کے علاوہ ان کے کیے ہوئے وعدے وصیتیں بھی پوری کرنی چاہیے. کسی سے وعدہ کر گئے ہیں یا کوئی وصیت کر گئے ہیں اپنے مال میں سے تو اس کو پورا کرنا بھی وبالوالدین احسانہ میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری والدہ نے نظر مانی تھی، لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ نظر کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام اچھا کروں گی، مثلا نماز پڑھوں گی یا صدقہ کروں گی یا عمرہ کروں گی وغیرہ وغیرہ، کیا میں ان کی طرف سے نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے دوستوں، ماں کی سہیلیوں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، اور خصوصاً اگر والدین زندہ نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے رشتے داروں کے ساتھ بھی اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی۔